اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران سورہ نساء آیت نمبر 55 سے، آیت نمبر 55 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلی بات آیت نمبر 55 میں کیا بتایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں کیا بتایا گیا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا الحمدللہ وہ تو کیا جنت میں داخل ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی کہ اللہ نے یہاں اس آیت میں بیان کی ہے۔ دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 55 میں فَمِنْهُمْ، پس فا کا مطلب پس، ان میں سے، مطلب یہودیوں میں سے، مسلمانوں میں سے، کافروں میں سے، عیسائیوں میں سے، اللہ نے فرمایا کہ منہم، ان میں سے، مطلب جو بھی نان مسلم ہیں ان میں سے، من آمن، جو ایمان لائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، من جو آمن ایمان لائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نبی پر ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو نبی پر ایمان نہیں لائے گا، وہی ومنہم، اور ان میں سے، ہم کا تو وہ سب، من ان میں سے، مطلب جو بھی نان مسلم ہیں ان میں سے، من جو صدّ، جو اعراض کرتی ہیں، مطلب جو ایمان نہیں لاتی عن ہمارے نبی پر، صدّ عن کا مطلب جو ایمان نہیں لانا، اس کا اپوزٹ ترجمہ کیجئے، آمنہ جو ایمان لائے ہمارے نبی پر وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے اپوزٹ ومنہم من جو صدّ عن، جو نبی پر ایمان نہ لائے، صدّ کا مطلب روکنا، مطلب جو نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، وکفا، کافی ہے، بجہنم، جہنم اس کے لیے کیا ہے، جہنم کافی ہے، مطلب وہ جہنم کیسا ہوگا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی ہوگی جہنم، وہ جہنم کیا ہے، اس کی آگ کیا ہے، بھڑکتی ہوئی ہوگی، اسے فرماتی سعیرا کا مطلب۔ یہ آیت نمبر 55 کا ہے، ترجمہ آسان ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد والا جو آیت ہے آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، اس آیت میں آپ دیکھیں گے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 56 میں کیا بتایا گیا ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہے، مطلب جو بھی کافر ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی مذہب ہے اس کو کافر بولیں گے، چاہے یہودی ہو اسے بھی کافر بولیں گے، عیسائی ہو اسے بھی کافر بولیں گے، بدھسٹ ہو اسے بھی کافر بولیں گے، دیکھیں مجوسی ہو اسے بھی، مطلب اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے اسے کیا بولیں گے، کافر بولیں گے۔ اللہ نے ساتھ میں یہی فرمایا کہ جو بھی کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، جہنم کا آگ ایک فطری چیز کا ہے، جب آگ کسی، نعوذ باللہ اللہ ہم تمام کو بچائے، جب آگ چمڑے پر آتی ہے تو چمڑا جل جاتا ہے، جب چمڑا جل جاتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، جب چمڑا جل جائے گا تو دوبارہ ایک اور چمڑا کیا ہے پہنایا جائے گا، ایک اور چمڑا کیا اسے پہنایا جائے گا، تاکہ کیا اور بھی کیا اسے عذاب ملے۔ وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، ان کا مطلب بے شک، الذین جو، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، کیا کفر کیا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کا، مطلب قرآن حدیث پر ایمان نہیں لائے، ہمارے نبی پر، بآیات مطلب نشانیاں، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، قرآن مطلب قرآن حدیث ہمارے نبی، مطلب جو بھی ہے، اگر کوئی مسلمان اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، مطلب یہ کیا ہے، کافر لوگ سمجھے۔ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا فرمایا، سوفا، کچھ مدت کے بعد، مطلب سوفا کا مطلب کچھ مدت کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد سمجھے، یعنی کہ یہاں جو ترجمہ جو کیا جاتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کو، نسلیہم، ہم ان کو داخلہ دیں گے، نسلیہم کا مطلب ندخلہم، مطلب ہم ان کو داخلہ دیں گے، ہم ان کو داخل کریں گے کہاں، نارا، جہنم میں، ہم ان کو، مطلب جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہم ان کو کیا ہے، جہنم میں داخلہ دیں گے، مطلب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ہاں، جب جہنم میں داخل کریں گے تو کیا ہوگا، وہی اللہ نے فرمایا کہ کلما کا جو عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے کہ بار بار کرنا، بار بار، دیکھیے انشاءاللہ آپ کو ترجمہ تو سمجھ میں آ جائے گا، کلما کا جو معنی اب یاد رکھیے، بار بار ایک چیز کا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر ہونا، وہی چیز ختم ہونے کے بعد پھر ہونا، وہ کلما کا مطلب، دیکھیے ترجمہ دیکھیے، نضجت کلما جب کبھی بار بار، مطلب نضجت کا مطلب جل جانا، چمڑا کیا ہے، جل جاتا، نضجت جل جاتا ہے، کیا جل جاتا ہے، جلودہم ان کا چمڑا، جلود کا مطلب چمڑا، جلود کا مطلب کیا ہے، چمڑا،
جلد بولتی ہے عربی زبان میں چمڑا، جلد کی جمع جلود، مطلب چمڑا کو بولتے ہیں. مطلب جب جہنمی میں جو کافر ہوں گے ان کا چمڑا جل جائے گا، ان کا چمڑا جل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بدلناہم، بدلنا جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ بدلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدل دے گا. ایک اور چمڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدلے گا. جب ان کا چمڑا جل جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک اور چمڑا بدلے گا. بدلے گا، کیا بدلے گا؟ جلودن، جلود کا مطلب ایک اور چمڑا. ایک اور مطلب ایک چمڑا جب جل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک اور چمڑا کیا اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں لگا دے گا. بدلناہم، ہم بدلا دیں گے. کیا بدلا دیں گے؟ جلودن، ایک اور چمڑا. غیرہا مطلب پرانے چمڑے کو ہٹا کر ایک اور چمڑا اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. جہنمیوں کا جب جسم جل جائے گا، اس کا چمڑا جل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اور چمڑا ان کو پہنایا جائے گا. کیوں؟ لیذوقوا، تاکہ وہ چکے عذاب کو. کیونکہ فطری چیز کیا ہے؟ دیکھیے کہ انسان کا نعوذ باللہ چمڑا جل جاتا ہے، جل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس انسان کو ہوش ختم ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا جلنے تک اسے عذاب ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے یہ ہو کے مر جاتا ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ چمڑا جلنے کے بعد ایک اور چمڑا پہنائے گا تاکہ کیا اور بھی جلے اور بھی اسے تکلیف ہو. وہیں اللہ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکے. کلما کا ترجمہ ہمیں کیا کرے تھے؟ بار بار بدلانا، یعنی کہ چمڑا جب ایک مرتبہ جل جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چمڑا لائے گا. جب ایک چمڑا جل جائے گا ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک اور چمڑا پہنائے گا. وہی مطلب ہے کلما کا مطلب ایک چمڑا جلنے کے بعد ایک اور چمڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لائے گا، نیا چمڑا لائے گا اللہ تعالیٰ. یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، یہاں چمڑا کیسا بدلے گا؟ چمڑا کیسا بدلے گا؟ مفسرین کا یہ کہنا ہے واللہ عالم، جب ایک چمڑا جل جاتا ہے مفسر اس کا کافر کا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ پھر چمڑا اس پر آ جائے، تو اللہ کے حکم سے ایک اور چمڑا اس پر آ جائے. اللہ کے حکم سے بس اللہ تعالیٰ بولے گا کہ ایک اور چمڑا آ جا، بس اللہ کا حکم ہوگا تو چمڑا کیا ہے؟ ایک اور چمڑا آ جائے گا، ایک اور چمڑا آ جائے گا. مطلب اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ چمڑا جلنے کے بعد ایک اور چمڑا آ جائے گا. چمڑا کیسا ہوگا جہنمیوں کا؟ جہنمی جو لوگ ہیں ان کا چمڑا کیسا ہوگا؟ مسند احمد کی جو روایت ہے ہاں کہ جہنمیوں کو جو چمڑے سے ہمارا چمڑا کیا بہت باریک ہے، بہت باریک ہے. جہنمیوں کو چمڑا کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 50 پر 2 میٹر تک ہوگا. 1 میٹر، ایک سمجھے کہ ایک ذراع بولتے اسے، عربی زبان میں بولتے ہیں ذراع. ذراع کسے بولتے ہیں؟ 70 ذراع کے برابر ہوگا. چمڑا کیسا ہوگا جہنمیوں کا؟ 70 ذراع کے برابر. ذراع کسے بولتے؟ ہاتھ سے یہاں تک، کوہنی تک بولتے ہیں ذراع. جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو بڑا جو انگلی ہے ہاتھ میں وہاں سے لے کر یہاں تک بولتی ہیں ذراع عربی زبان میں. جہنمیوں کا چمڑا کیسا ہوگا؟ 70 ذراع کے برابر ہوگا. مطلب اس طرح کتنا موٹا ہوگا. دیکھیے اتنا موٹا جیسے 70 ذراع، مطلب اب 70 ہاتھ ایسا ملا دیجئے کتنا لمبا ہوگا ہاتھ. میرا 2 ہاتھ ہے، پھر اسی طرح 70 ہاتھ اگر ملا دیں گے تو کتنا لمبا جائے گا. اتنا موٹا ہوگا جہنمیوں کا چمڑا، اتنا موٹا ہوگا جہنمیوں کا چمڑا. اتنا موٹا چمڑا کیا ہے؟ جلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اتنا موٹا چمڑا دوبارہ کیا اللہ تعالیٰ کو لگا دے. کیوں؟ عذاب میں زیادتی کے لیے. بلکہ مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا جو دانت جو ہوگا نا، دانت وہ کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد جو پہاڑ ہے مدینے میں جو ہے نا، احد پہاڑ 6-7 کلومیٹر پر ہے. مطلب ایک جو دانت اتنا بڑا ہوگا، تب سمجھے کہ ان کا چمڑا کیسا ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسم کو اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا تاکہ اس کو عذاب بھی زیادہ تکلیف ہو. کیونکہ انسان جتنا بڑی انسان کو یہاں عذاب ہوتا ہے، نعوذ باللہ یہاں عذاب، یہاں آگ لگتا ہے تو اتنا دودھ ہوتا ہے. انسان کا جسم جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا اسے عذاب ہوگا. دیکھیں اتنا دیکھ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو اچھا بڑا کر دیں گے. جیسا کہ صرف چمڑا جو ہے نا وہ کتنا 50 پر 2 میٹر تک ہوگا اس کا چمڑا. اس طرح 70 ہاتھ کتنا لمبا جائے گا اتنا موٹا اس کا چمڑا ہوگا جہنمیوں کا. پھر اللہ تعالیٰ اس کا دانت کو جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ایک دانت کو مطلب عذاب کیا ہے؟ اتنا زیادہ کیا اسے تکلیف ہوگی. وہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ان اللہ، دیکھیے اس کے بعد ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر آیت کے اینڈنگ میں اللہ کا جو نام ہوتا ہے وہ آیت سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے. یہاں کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا عزیزاً. عزیز کا مطلب غالب آنے والا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. عزیز کا مطلب مثال کے طور پر میں کچھ کام کرتا ہوں، لوگ مجھے روک سکتے ہیں کیونکہ میں انسان ہوں، ایک عام انسان ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے بولیں گے عزیز. عزیز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کوئی کام کرتا ہے
ہاں ہم روک نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو. عزیز کا مطلب وہی ہے، یعنی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ عزیز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے. عزیز کا مطلب جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخلہ دے دے گا کوئی روک نہیں سکتا اسے. اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ان کو مت ڈال، اللہ کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کہ عزیز کا مطلب کوئی اللہ تعالیٰ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. کہ جس طرح دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم جا کر بولتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بچا لو، آپ اسے تھوڑا جیل سے نکال دو، ہاں ہماری بات چلے. لیکن وہاں نہیں چلے گی، وہاں اللہ کو کوئی نہیں روکے گا جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے، کوئی نہیں روکے گا. عزیز کا مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں روکے گا، عزیز ہے. حکیم، حکیم کا مطلب فیصلہ کرنے والا. اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے حق پر ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے حکمت ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے، حق ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 56 کیا ہے، ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 57. آیت نمبر 57 ترجمہ اتنا آسان ہے اور اس کی تفسیر بھی بڑا مزہ کا ہے. اس کی تفسیر بھی کیا ہے، اتنا ہی کیا ہے مزہ ہے. دیکھیے آیت نمبر 56 میں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، آیت نمبر 56 میں اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، 57 میں اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا. قرآن کا جو طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی جہنم کا ذکر آنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے. اس میں عقیدے کا ایک فائدہ ہم کو ملتا ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں. یعنی کہ یہاں دیکھیے اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. اس کے بعد اللہ نے جنت کا ذکر کیا. اب جو آیت ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جہنم کا ذکر کرنے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے. قرآن میں ایسے ہی طریقہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کیا ہے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے، ساتھ میں اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھے. ایسا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، مسلمان کا جو ایمان جو ہے نا اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. دونوں چیز کا ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے. جب آپ جہنم والی آیت پڑھتی ہیں تو اللہ کے عذاب سے آپ ڈرتے ہیں، یہ ہاں بالکل ہونا چاہیے. اب جنت والی آیت ہم پڑھیں گے، اس میں آپ کو جنت کی خواہش آتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید. دونوں چیز کا ہے ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ نبا آپ اٹھا لیجئے، سورہ نبا کیا ہے، ان جہنم کانت مرصادا، سورہ نبا میں عما یتساءلون میں وہاں جہنم کا ذکر آیا. ایک رکوع کے ختم ہوتا ہے جہنم کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ایک رکوع ہے عما یتساءلون جو سورہ نبا بولتی ہیں، پہلا رکوع یہاں ختم ہوتا ہے. یہاں ختم ہونے کے بعد رکوع جانا صحیح نہیں کیونکہ جہنم کا ذکر ہے. آپ صرف جہنم والی آیت پڑھے پھر رکوع چلے گئے نہیں، ساتھ میں آپ آیت پڑھو ان للمتقین مفازا، اس کے بعد آپ رکوع جاؤ. یعنی کہ جب آپ جہنم والی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے فوری جنت والی آیت ہے وہ آپ پڑھ کر رکوع جانا چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے تاکہ مسلمانوں کو کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، ساتھ میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو. دونوں چیز کا ہے ہمارے دل و دماغ میں ہونا، جو عقیدے کا جو فائدہ کیا ہے ہم کو اس آیت سے ملتا ہے. دیکھیے ترجمہ آیت نمبر 57 میں، والذین، جن لوگوں نے آمنوا ایمان لایا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعاملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے. سب سے پہلی بات اللہ نے کیا فرمایا کہ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے. ایک شخص ایمان لاتا ہے، اس کے بعد وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتا ہے. ایک شخص نیک عمل کرے لیکن کیا وہ بدعتی ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آمنو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم توحید پرست بنو، اس کے بعد آپ کے عمل صالح اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر آپ کوئی انسان کا بدعتی ہے، عمل صالح اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی انسان کیا ہے مشرک ہے، عمل صالح اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کی. یہ دونوں چیز کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد کیا ہم عمل صالح کرے. جو بھی شخص توحید پر ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملے گا؟ سندخلہم، اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم داخل کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم، دیکھیں سندخلہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو داخلہ دیں گے کہاں؟ جنت میں. اللہ اپنے آپ کو ہم بولتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سنگل ہے. اللہ اپنے آپ کو ہم بولتا ہے، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، مطلب اللہ تعالیٰ تعظیم والے، عزت والے اللہ تعالیٰ. جیسا کہ معاشرے میں آپ دیکھیں گے بڑے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مشورہ یہ، جبکہ وہ سنگل ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ہمارا مشورہ یہ، ہم یہ کہتے ہیں، جبکہ وہ میں ہی بول سکتے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں ہم، کیونکہ بڑے لوگ ہیں.
عزت کے حقدار، لیکن سب سے زیادہ عزت کے حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخلہ دیں گے، کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں، یا جنت جو ہے نا، جو اس کا جو اصل جو معنی ہے وہ ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جسے انسان نہیں دیکھا ہے، جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا نعمتیں وہاں ہوگی۔ جنت کا اصل جو ترجمہ ہے کہ وہ نعمتیں، وہ باغ جسے انسان جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوگا وہاں، جنات ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تفسیر پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے، جب بھی جنت کا نام آتا تو وہاں اللہ سے جنت مانگتے تھے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، 3 مرتبہ مانگتے تھے۔ 3 مرتبہ کیا ہے؟ جب بھی آپ جنت کے آئے سے تو 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگو، خود جنت کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے جنت میں داخلہ دے دے۔ اب 1 منٹ کا وقفہ ہے تو آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے پہلے والی آیت جو جہنم کے بارے میں گزر چکی ہے، تو جب بھی صحابہ جہنم والی آیت سے گزرتے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس طرح نفل نماز میں، تراویح میں آپ سنتے ہیں تو تب بھی آپ پڑھیں اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اس طرح یہاں جنت جو ہے نا، یہ جنت ہے، یہاں جنت سنگل نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، جیسے کہ سنگولر پلورل جیسا بولتے ہیں، مطلب واحد جمع، یہ جنات جو ہے نا جمع ہے، سندخلہم جنت، یہ جنت جمع ہے، مطلب یہ کہ جنت صرف ایک نہیں ہے، ہاں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت 2 ہے، ایک چاندی کا جنت ہے، ایک سونے کا جنت ہے، ایک ہے چاندی کا جنت ہے، ایک ہے سونے کا جنت ہے، مطلب جنت بھی کیا ہے، اس کی بھی کئی قسم ہے۔ اور جنت کیسا ہوگا؟ جنت میں جس کے نیچے سے نہر بہتے رہیں گے، وہ اللہ نے فرمایا کہ تجری، بہیں گے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہر، جنت ہو نا جس کے نیچے سے کیا ہے، نہر بہتے رہے گی، وہی اللہ نے فرمایا کہ جنت ہے جس کے نیچے سے نہر بہتے رہے گی۔ تجری کا مطلب بہنا، تحتہا نیچے، انہار کا مطلب نہر، جیسے ہم نہر بولتی جیسے کہ ندی ہم بولتی، جنت جو ہے نا وہاں کیا ہے، ندی بہتے رہے گا، نہر بہتے رہے گا۔ اس کے متعلق، جنت کے نہر کے متعلق مفسرین نے 2 باتیں کہی ہیں۔ یہ جو نہر کیسا ہوگا، جس بلڈنگ میں آپ رہتی ہیں جنت میں، اس کے نیچے سے نہر بہتے رہے گا، اس نیچے سے، ایک ہے درخت کے نیچے سے نہر ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہے باغ وغیرہ میں، ایک جو ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈنگ کے نیچے، جنت میں جو گھر ہوگا آپ کا، اس کے نیچے سے بھی نہر ہوگا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری جو بات مفسرین یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے باغ وغیرہ میں جب نہر جو ہوتا ہے، پانی جب جانے کا رستہ ہوتا ہے، اطراف کا گڑھا پڑ جاتا ہے، اس طرح نشان پڑ جاتا ہے۔ جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، جنت جب پانی جائے گا اس میں اطراف کوئی نشان نہیں ہوگا، اس کا پانی جانے کا کوئی نشان نہیں، بس سیدھا ایسا پانی اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، مطلب پانی ایسا جائے گا، اطراف کوئی نشان نہیں ہوگا پانی جانے کا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے کیا ہے، نہر بہتے رہیں گے، اور اس میں خالدین، خالد کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، جنت میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جنت میں ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمیوں کے لیے بربادی ہے جس میں جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا مطلب تاکید کے لیے، انگلش میں کیا بولیں گے تاکید کے لیے، مطلب زیادہ زور دیں، تاکید مطلب ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، جنت میں رہیں گے۔ پھر جنت میں کیا ہوگا، لہم، آپ کے لیے جنت میں، اللہ نے فرمایا کہ فیہا، اس میں، لہم، ان کے لیے جنت میں کیا ہوگی، ازواج، بیویاں ہوں گے، ایک ایک خاص بیوی ہوگی، دوسرا حور ہوگا، یعنی کہ 2 قسم کی بیوی، ایک ایک خاص بیوی ہوگی، دوسرا حور ہوگا، 2 بیویاں ہوں گی جنت میں، ایک ایک خاص حور ہوگا جو بیویاں ہوں گے۔ ازواج، جو بھی بیویاں ہیں، مطہرہ، وہ بیوی پاک ہو، مطہرہ کا مطلب پاک ہونا، پاک کی 2 قسم ہے، مطہرہ کا پاک ہونا، پاک کی 2 قسم ہے، ایک ہے کہ بیویاں جو بھی ہوں گے، جس طرح دنیا میں حیض، نفاس، جو بھی ایسا کہ ٹوائلٹ جیسا، مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں، اس سے بھی کیا ہے، تمام جنتی اور بیویاں کیا ہے، پاک رہیں گے۔ جنت میں اگر کوئی انسان کھاتا ہے، اس کا ٹوائلٹ کیا ہے، پسینے کی شکل میں آئے گا، بس پسینے بھی کیا ہے، خوشبو آئے گی، بس اتنا ہی ہوگا، وہاں ٹوائلٹ وغیرہ کچھ نہیں، وہ پسینے کی شکل میں کیا ہے، وہ سب چل جائے گا، وہ پسینے میں بھی کیا ہے، خوشبو ہوگی، یعنی کہ سب سے پہلے مطلب ہر قسم کی گندگی سے کیا ہے، پاک ہوں گے، یہ مطہرہ کا مطلب پاک ہونا۔ دوسرا جو پاک ہونا وہ یہ ہے کہ کینہ، کپٹ، حسد نہیں رہے گا، کینہ، کپٹ، حسد، چغل خوری، غیبت کچھ نہیں کرے گی، اس سے بھی کیا ہے،
انسان کیا ہے وہاں پاک رہے گا، بیوی ہو جنتی تمام لوگ کیا ہے اس سے پاک رہیں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ مطہرہ کی دو قسم ہے، ایک ہے کہ جسم کی جو مطلب ٹوائلٹ ہے اس سے بھی کیا ہے پاک رہیں گے، وہاں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں آئے گا۔ دوسرا جنت میں جو ہے نا انسان چغل خوری، غیبت، کسی سے حسد کرنا، اس تمام چیزیں کیا ہے نہیں ہوگی۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو داخلہ دیں گے، ہم تم کو داخلہ دیں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ وہ جنت کیسا ہوگا؟ ظلا ظلیلا، ظلا ظلیلا۔ یہاں ظلا ظلیلا کو سمجھنے کے لیے بڑا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر انہوں نے اچھی طریقے سے انہوں نے سمجھایا۔ ظلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھتری پکڑ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ چھتری پکڑ لیں، بہت زیادہ دھوپ ہے تو آپ نے چھتری پکڑ لیں، آپ دھوپ سے بچ جاتے ہیں، چھتری پکڑنے سے آپ دھوپ سے بچ جاتے ہیں، لیکن دھوپ کی گرمی آپ کو آتی ہے نا۔ ہاں، تو ظلا کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ دے گا، آپ چھتری پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ دے گا دھوپ سے۔ ہاں، ذلیلا کا مطلب جو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چھتری پکڑ لیتے ہیں، چھتری پکڑنے سے آپ کو دھوپ سے بچ جاتی ہے، لیکن دھوپ کی گرمی آپ کو پہنچتی ہے، اسے بولتی ہیں کہ ذلیلا، اسے بولتی ہیں ذلیلا۔ یعنی کہ جنت میں کیا ہے سایہ بھی ہوگا اور ساتھ میں سایہ میں گرمی بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں آپ چھتری پکڑ لیتے ہیں آپ دھوپ سے بچ جاتے ہیں، لیکن دھوپ کی گرمی سے نہیں بچتی، گرم ہوا آپ کو آتا ہے، لیکن ذلہ کا مطلب آپ کو سایہ ملے گا، ذلیلا جو گرمی ہے دھوپ کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ ذلم ذلیلا کا مطلب، ذلہ کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ دے گا، دنیا میں آپ کو سایہ مل جاتا ہے لیکن دھوپ کی گرمی سے آپ نہیں بچ سکتے، گرم ہوا آپ کو آئے گا، لیکن ذلیلہ کا مطلب دنیا جنت میں گرم ہوا بھی آپ کو نہیں آئے گا، اس مطلب ایسی جنت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو داخلہ دے گا۔ وقت ہو چکا ہے۔